والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قوله تبارك وتعالى: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. يبين تعالى لطفه بخلقه وإحسانه إليهم في إرساله الماء إما من السماء أو من الصيح وهو ما تحمله الأنهار وينحدر من الجبال الأراضي المحتاجة إليه في أوقاته. ولهذا قال تعالى: إلى الأرض الجرز وهي التي لا نبات فيها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں: وَلَمْ يَرَوْا، کیا یہ میں نہیں دیکھتے میری قدرتوں کو؟ أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ، کہ ہم چلاتے ہیں پانی کو زمین کی طرف، جو زمین جس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو یاد رکھیں کہ اللہ نے پانی کا نظام جو ہے بڑا عظیم نظام ہے، چونکہ ہر چیز کی حیات پانی پر ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے ہر چیز کی حیات اور ہر چیز کی زندگی جو ہے وہ پانی پہ ہے. پانی نہ ہو کوئی چیز بھی زندہ نہیں رہ سکتی. تو اب اسی پانی کے نظام کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات تو براہ راست آسمانوں سے پانی برساتے ہیں، کیونکہ آسمان پہ بھی دریا ہے، یاد رکھو. اور سب سے عظیم دریا جو ہے وہ عین عرش کے نیچے ہے. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ پانی بھی تو رحمت کی علامت ہے نا. اور اسی عرش کے نیچے اللہ نے ایک لوح مبارک ہے جس پہ یہ لکھ کے رکھ دیا کہ سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پہ سبقت کرے. اور اسی عرش کے نیچے اللہ نے جو دنیا میں نعمت رحمت پیدا فرمائی ہے، یوں سمجھیں کہ 100 جز ہے، 100 حصہ ہے، 100 سہم ہے، 100 ڈگری ہے، جو بھی سمجھ لیں، اس کا صرف ایک حصہ ہے جو اللہ نے دنیا میں اتارا. باقی 99 حصہ جو ہے وہ محفوظ ہے. اس کا اظہار اللہ قیامت والے دن فرمائے، وہ بھی عرش کے نیچے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ نار جو ہے یہ علامت غضب ہے، آگ، اور پانی جو ہے یہ علامت رحمت ہے. ویسے محاورے میں بھی کہتے ہیں نا، فلاں بندہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا، تو وہاں بھی آگ کا استعمال ہوتا ہے. یا کہتے ہیں جی وہ بندہ اب ہم نے جو بات کی شرم سے پانی پانی ہو گیا، تو محاورات میں بھی ایسے استعمال ہوتا ہے.
تو اللہ تبارک و تعالی نے جو نظام میں ماں بنایا ہے تو اس کا سب سے بڑا مقام جو ہے وہ تو آسمانوں میں پانی ہے، دریا ہے، اور جب اللہ چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں اس کو دروازے کھول دیتے ہیں۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا، فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، ہم نے آسمان کے وہ دروازے کھولے تاکہ پانی برسے۔ تو یہ آسمان سے براہ راست پانی آتا ہے، اس لیے قرآن فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا۔ تو کبھی کبھی آسمان سے براہ راست بھی پانی اترتا ہے، 7 آسمان حق ہیں، ان پہ اللہ کی مخلوق فرشتے جو ہیں وہ حق ہیں، اور پھر سب سے اعلیٰ کرسی ہے، اور کرسی اتنی بڑی ہے جو 7 آسمانوں کو ڈھانپ لے، اپنے احاطے میں لے لے، اور اس سے بڑا پھر عرش۔ اچھا، اب دوسرا انتظام پانی کا اللہ یہ فرماتے ہیں کہ پانی مثلاً آسمانوں سے برسا دیا، یا پھر اللہ ہواؤں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ دریاؤں سے اور سمندروں سے بخارات کو لے کے اوپر اٹھتی، اور وہ بخارات جو ہیں وہ پھر بادلوں کی شکل میں ڈھل جاتے ہیں، پھر ان بادلوں میں پانی بھر جاتا ہے، پھر ان بادلوں کو ہانکا جاتا ہے، چلایا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے، جہاں حکم ہوتا ہے برس جاتے ہیں، جہاں حکم نہیں ہوتا گزر جاتے ہیں۔ تو ایک پانی کا نزول ہے آسمان سے، دوسرا کہاں سے؟ بادلوں سے۔ اسی لیے قرآن میں آتا ہے اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کیا تم بادلوں سے پانی اتارتے ہو کہ ہم اتارتے ہیں؟ باقی یہ کہنا جی مونسون کی ہوائیں چلتی ہیں، چلو ہواؤں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ سیدھی بات کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پانی اتارتے ہیں۔ تو یہ 2 انتظام ہو گئے۔ پھر اللہ نے پانی کو محفوظ رکھنے کے لیے بعض علاقوں میں بڑے بڑے پہاڑوں پہ برف کے تودے اور گلیشیئر بنا دیے ہیں، پورے پہاڑی برف کے۔ پھر اس کو اللہ نے ایک اور نظام دیا ہے کہ جو دھوپ پڑے گی وہ گلیشیئر پگھلنا شروع ہوگا، اس سے پانی بہنا شروع ہوگا، اور کچھ پانی جو ہے وہ پہاڑوں کے عروق میں رگوں میں چل کے زمین کے اندر چلا جاتا ہے، اور جو پانی زمین کے اندر ہوتا ہے اس کو کبھی ہم کنواں کھود کے نکالتے ہیں، کبھی ویل لگا کے نکالتے ہیں، کبھی نل لگا کے نکالتے ہیں، کہیں پانی زیادہ گہرا ہے، کہیں قریب ہے، کہیں بہت قریب ہے، کہیں بہت دور ہے۔ یہ سارا انتظام جو ہے اللہ نے پانی کا کیا۔ اچھا، اور بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں یاد رکھو کہ جہاں زمین اتنی نرم ہے کہ وہ بارش کو برداشت ہی نہیں کر سکتی، جیسے مصر کی زمین ہے، شام کا کچھ علاقہ ہے، یمن کا کچھ علاقہ ہے، وہاں اگر متواتر بارشیں ہو جائیں تو سب کچھ بہہ جائے۔ وہاں اللہ انتظام یہ فرماتے ہیں کہ بارش تو دوسری جگہ ہوتی ہے، لیکن اس پانی کو چلا کے اس علاقے میں لے آتے ہیں، کہ جیسے پانی تو برستا ہے اور برساتیں تو ہوتی ہیں افریقہ میں، سوڈان میں، لیکن وہ پانی دریائے نیل میں آ کے مصر کو سیراب کرتا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز، کیا یہ نہیں دیکھتے میرے کمال قدرت کو کہ کیسے ہم پانی کو چلا کے لے جاتے ہیں اس زمین میں، جرز بنا لا نبات فیہا، جس میں کچھ نہیں، سبزہ نہیں، کچھ نہیں، اور وہ اتنی نرم ہے کہ بارش کو برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ تو پھر اللہ جب بارش تو دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں، وہاں سے پانی کو سیل کی شکل میں، ندی کی شکل میں، دریاؤں کی شکل میں بہا کے وہاں پہنچا دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہے اس پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر آدمی صرف اس پانی کے نظام پہ ہی نظر ڈال لے
تو کوئی دل میں تعصب نہ ہو تو فوراً کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کو اقرار کرنا پڑے گا، اعتراف کرنا پڑے گا ہر حال میں کہ وہ قادر ہے جس نے سارا نظام بنایا. ایسے یہ فرماتی ہیں کہ اللہ بیان فرماتی ہیں اپنا لطف و کرم اپنی مخلوق پہ، اپنا احسان اپنی مخلوق پہ. اللہ فرماتی ہیں کہ ہم ان کی طرف پانی بھیجتی ہیں یا تو کبھی آسمانوں سے یا کبھی بادلوں سے، یا ہم کبھی نہروں اور نالے کے ذریعے سیل کے ذریعے پانی بھیجتے ہیں. وَهُوَ مَا تَحْمِلُهُ الْأَنْهَارُ يَنْحَدْرُ مِنَ الْجِبَالِ إِلَى الْأَرَاضِي. اور کبھی پہاڑوں سے پانی گر کے ندیوں کی شکل میں آتا ہے، وہاں پہنچتا ہے جہاں پانی کی ضرورت ہے. اس لیے فرماتی ہیں إِذَا الْأَرْضُ الْجُرُزُ مانا وَهِيَ الَّتِي لَا نَبَاتَ فِيهَا، جس میں کوئی سبزہ نہیں، کوئی آبادی نہیں، بنج پڑی. جیسے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا اے یبسن لا تنبت شیئا، کہ ایسا صعیدن جرزن، ایسا میدان جو چٹیل ہے، خشک ہے، جس میں کوئی نبات نہیں. فلیس المراد من قوله للارض الجرز من ارض مصر فقط. اب مفسر فرماتے ہیں ارض الجرز کا معنی یہ نہیں کہ صرف مصر کی زمین کی طرف، بلکہ مراد یہ ہے کہ جہاں جہاں پانی نہیں ہوتا اور وہ زمینیں نرم ہیں، بارش کی بھی متحمل نہیں ہو سکتی، تو ہم دوسری جگہ سے پانی چلا کے لے آتے ہیں. بلکہ بعض المقصود ہاں مصر بھی ان میں سے ہے. یہ نہیں کہ صرف مصر کے لیے یہ آیت ہے، بلکہ مصر بھی ان میں سے ہے. وَإِنَّ مِصْرَ بِهَا كَثِيرٌ مِّنَ الْمُفَسِّرِينَ وَإِنْ مَثَّلَ بِهَا كَثِيرٌ مِّنَ الْمُفْسِرِينَ. بہت سارے مفسرین نے فرمایا اس سے مراد ارض مصر ہے. فَلَيْسَتْ هِيَ الْمَقْصُودَةُ وَحْدَهَا، حالانکہ صرف مصر مقصود نہیں، وَلَكِنَّهَا مُرَادَةٌ قَطْعًا مِّنْ هَذِهِ الْآيَةِ فَإِنَّهَا فِي نَفْسِهَا أَرْضٌ رَخْوَةٌ غَلِيظَةٌ تَحْتَاجُ إِلَى الْمَاءِ مَا لَوْ نَزَلَ عَلَيْهَا مَطَرٌ لَتَهَدَّمَتْ أَبْنِيَتَهَا. کیونکہ مصر کی زمین جو ہے وہ ایسی نرم ہے، وہ ایسی زمین ہے کہ محتاج ہے ہر وقت پانی کی، لیکن اگر اللہ اس میں سخت بارشیں برسا دے، وہ زمین اتنی نرم ہے کہ ساری بنیادیں اور جتنی بلڈنگیں بنی ہیں وہ بھی ساری گر جائیں. وہ تو زمین نیچے سے ہل گئی، بلڈنگ گر گئی، ختم. فَيَسُوقُ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِلَيْهَا النِّيلَ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف دریائے نیل کا پانی لے آتے ہیں. بِمَا يَتَحَمَّلُهُ مِنَ الزِّيَادَةِ الْحَاصِلَةِ مِنْ أَمْطَارِ بِلَادِ الْحَبْشَةِ وَفِيهِ طِينٌ أَحْمَرٌ. اور یہ دریائے نیل جب آتا ہے بلاد حبشہ سے تو اس کے اندر وہ سرخ مٹی ہوتی ہے، اور اس مٹی کی وجہ سے پھر فصل جو ہے وہ زیادہ پیدا ہوتی ہیں. جیسے پاکستان میں دریائے چناب سے اس میں مٹی آتی ہے، نیاب مٹی آتی ہے، اور جب زمینوں میں پھر جائے تو زمینیں تازہ ہو جاتی ہیں، زمینوں میں طاقت آ جاتی ہے. یہی وہ دریائے نیل ہے جو اس زمین کو آ کے طاقت دیتا ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَيَشَاءُ أَرْضَ مِصْرَ وَهِيَ أَرْضٌ صَبْغَةٌ مَرْمَلَةٌ مُحْتَاجَةٌ إِلَىٰ ذَٰلِكَ الْمَاءِ. کیونکہ وہ زمین بالکل نرم ہے، وہ زمین جو ہے ریتیلی ہے، پانی کی محتاج ہے. وَذَٰلِكَ الطِّينُ إِذًا. اور پھر وہ صرف پانی نہیں بلکہ اس مٹی کی بھی محتاج ہے جس کی وجہ سے زمین کو طاقت ملے. فرماتی ہے لِيُنبِتَ الزَّرْعَ فِيهِ وَيَسْتَغِلُّونَ كُلَّ سَنَةٍ عَلَىٰ مَاءٍ جَدِيدٍ مَّمْطُورٍ فِي غَيْرِ بِلَادِهِمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا مصر والوں پہ کتنا کرم ہے کہ بارش تو دوسرے ملکوں میں ہوتی ہے، لیکن ہر سال ان کو پانی بھی نیا ملتا ہے اور مٹی بھی نہیں ملتی ہے، اور وہ کھیتیاں اگاتے ہیں. اس لیے یعنی اس وقت بھی دنیا میں ایجپشن کاٹن جو ہے یعنی مصر کی کپاس جو ہے وہ دنیا میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں. اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں مصر رحمہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ کی شان دیکھیں کہ ان کو اللہ پانی دیتی ہیں. وَطِينٍ جَدِيدٍ مِّنْ غَيْرِ أَرْضِهِمْ. اور مٹی بھی دوسرے علاقے سے لا کے دیتے ہیں. وَسُبْحَانَ الْحَكِيمُ الْكَرِيمُ الْمَنَّانُ الْمَحْمُودُ أَبَدًا. پاک ہے، بلند ہے وہ ذات جو سخی بھی ہے، کریم بھی ہے، محسن بھی ہے، احسان کرنے والی بھی ہے، اور تمام محامد و حمد و ثنا کی وہ مستحق ہے. قال ابن لحیۃ عن قیس بن حجاج من حدثه قال لما فتحت مصر اتى اهلها عمرو بن العاص وكان اميرا بها حين دخل بأولد من اشهر العجم
وقالوا أيها الأمير إن لنا هذا سنة لا يجري إلا بها قال وما ذاك قال إذا كانت 12 ليلة خلت من هذا الشهر مدنى إلى جارية فكر بين أبويها فارضينا أبويها وجعلنا عليها من الهلي والثياب أفضل ما يكون ثم ألقيناها في هذا النيل. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے، اللہ کی نصرت سے سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر بن العاص نے جا کے مصر فتح کیا. فاتح مصر جو ہیں وہ عمر بن العاص ہیں، اور یہ خلافت کا دور جو ہے حضرت عمر بن الخطاب کا ہے. انہوں نے جب مصر فتح کیا اور اس کے بعد جب اس زمانے کے اندر اشہر العجم، عجمیوں کے جو مہینے، یعنی ایک تو مہینے ہیں نا عربی ہے، محرم ہے، صفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی، یہ عربی مہینے ہو گئے. اچھا اسی طرح انگریزی مہینے ہوتے ہیں جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی. اسی طرح کچھ مہینے وہ ہوتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں یہ بدروں کا مہینہ ہے، یہ ساون کا مہینہ ہے، یہ جیٹھ کا مہینہ ہے، یہ ہاڑ کا مہینہ ہے. اسی طرح عرب کے اندر، عجم کے اندر بھی ایسے مہینے شمار. تو ایک مہینہ جب ہوتا ہے ان کے نزدیک اس کو کہتے ہیں بؤونہ. بؤونہ کا مہینہ جب آتا ہے تو وہاں کے لوگ سارے اکٹھے ہو کے آئے اور حضرت عمر بن العاص کی خدمت میں پہنچے. انہوں نے کہا کہ امیر ان للنیلنا سنتن، ہمارے اس دریا کا بھی ایک طریقہ. آپ نے فرمایا ابھی کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے کہا جب اس مہینے کی 12 تاریخ آئے گی تو ہم اس علاقے میں کنواری لڑکی ہو، خوبصورت ہو، حسینہ ہو، جمیلہ ہو، اس کو اس کے والدین کو ہر حال میں راضی کر کے ہم اس لڑکی کو لیتے ہیں، پھر اس کو زیورات سے اور اعلیٰ لباس پہناتے ہیں، اور پھر اس کو آ کے دریائے نیل کی منت کر کے دریائے نیل کی بھینت چڑھا کے دریا میں ڈالتے ہیں. پھر دریا بہتا ہے، ورنہ دریا بہتا نہیں. یہ ہماری ایک عادت ہے. آج کل بھی مسلمانوں میں نعوذ باللہ یہ عادت ہے کہ جہاں دریا کٹائی شروع کرتے ہیں یہ بھی آ جاتے ہیں پیروں کو لے کر، وہ جناب وہاں لکڑیاں مارتے ہیں اور بکرے ذبح کرواتے ہیں اور گائے اور بھینسیں اور تقسیم کر کے دریا میں ڈلواتے ہیں گوشت کو. وہ حضرت خضر کی فوجیں ہیں، بس وہ گوشت کھائیں گی، رشوت لیں گی تو چل جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ پاک معاف کرے، اللہ ہمارے حال کرے. ہمارے ہاں بھی ہے. اسی طرح آج بھی دریاؤں کی منتیں مانی جاتی ہیں، صرف ہندو نہیں مسلمان بھی. ہندو تو گنگا جمنا ان کے نزدیک پوتر ہے. اسی طرح مسلمانوں کے نزدیک بھی دریا کی منت ہے اور حضرت خضر کی منت ہے اور پیر بہاء الحق کے نام کی منت ہے، پیر فضل حق کے نام کی منت ہے، پیر معین الدین چشتی کے نام کی منت ہے کہ بگردہ میں بلا افداد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بلا جو ہے یہ مصر میں بھی تھی. وہ بھی کہتے تھے کہ جی ہمارا دریا نہیں بہتا جب تک لڑکی نظر نہ کرو. اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان بڑا ملعون ہے نا، یہ دماغ میں خیال ڈال کے بٹھا دیتا ہے، اور پھر جب آپ وہ لڑکی ڈالیں گے وہ جن اٹھا کے لے جاتے ہیں. لوگ سمجھتے دیکھا دریا نے منت قبول کر لی نا، دریا کھا گیا لڑکی کو. وہ تو جن لے جاتے ہیں، دریا تھوڑی لے جاتا ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ حضرت اب وہ دن قریب ہیں، آنے والے ہیں، مہینے آنے والے ہیں، ہم کیا کریں؟ مطلب تو دریا بہتا نہیں، دریا چڑھتا نہیں، پانی نہیں آتا، خشک ہو جائے. اور دریائے نیل اگر خشک ہو جائے تو مصر تو تباہ ہو جائے. حضرت عمر بن العاص بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے کہا جی مسئلہ ہو گیا. اور پھر جو لوگ شرک پہ جمے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان کو
کو شرک سے نکالنا جو ہے وہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ ایک آدمی کا عقیدہ ہے کہ بس مجھے ہر چیز جو ہے داتا دیتا ہے، بس بتایا کھڑا۔ کتنے آپ کے لوگ ہیں کروڑوں پتی اربوں پتی، رات کو جناب لنگر سے داتا سے کھانا آئے گا تب کھائیں گے۔ اس سے بڑا کوئی شرک ہے دنیا میں؟ یعنی جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے کہ وما احل به لغیر اللہ، کہ غیر اللہ کی جس میں نسبت آ جائے وہ حرام۔ اس کا معنی نہیں کہ غیر اللہ کے نام ذبح کرو، ذبح کرو نہ کرو، جب نام غیر اللہ کا آ گیا وہ حرام۔ لیکن ایک عادت ہے، وہ کہتے ہیں جی لنگر ہے وہاں سے کھائیں گے، برکت ہے ماشاءاللہ۔ بس اللہ سے دعا کریں، ہماری قومیں اتنا بگڑ گئی ہیں نا جی۔ اچھا، سب سے زیادہ معتقد جو ہوتے ہیں نا پیروں کے اور مزاروں کے، وہ طوائفیں، گانے والیاں، ماڈل لڑکیاں، یہ بڑی معتقد ہوتی ہیں، وہاں بڑے بڑے آگے چڑھاوے چڑھاتی ہیں۔ ان کو تو کھانے کی برکت نہیں ہوئی کہ زنا چھوڑ دیں، وہ تو ٹھیک نہیں ہوئی، گانا چھوڑ دیں، بے حیائی چھوڑ دیں، فلم میں کام کرنا چھوڑ دیں، منتیں تو سب سے زیادہ وہ چڑھاتی ہیں۔ حضرت حسین کا تعزیہ اور حضرت حسین کا ماتم سب سے زیادہ تو وہی عورتیں کرتی ہیں۔ وہ تو ٹھیک نہیں ہوئی، نہ ان کو حضرت حسین نے ٹھیک کیا، نہ داتا صاحب نے ٹھیک کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھو، اللہ کے قرآن کے خلاف ہٹو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، تم جہنم میں جاؤ جنت میں جاؤ، اس کو کیا ہے؟ لیکن یہ اس کا فیصلہ ہے کہ ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، میں چاہوں تو ابو جہل کے گھر میں حضرت اکرمہ پیدا کر دوں، اور میں چاہوں تو نوح پیغمبر کے گھر میں کافر پیدا کر دوں۔ تو جب نبی اپنے بیٹے کو نہیں ہدایت دے سکتا تو کوئی پیر کیسے اپنے مرید کو سیدھا کر سکتا؟ ہاں، اللہ کے آگے مانگتے ہیں، اللہ چاہے سن لے چاہے نہ سن، اور اللہ سننے پہ آئے تیری میری بھی سن لے، ہم گناہ گاروں کی بھی سن لو، اور نہ سننے پہ آئے مانگتے رہو، اسے کیا ضرورت ہے کسی کی؟ یہ تو ایک سلسلہ ہے کہ بھی اللہ والے اگر موجود ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کی زندگی عبادت میں ہے، ریاضت میں ہے، نیکی میں ہے، تقوی میں ہے، حلال کھانے میں ہے، وہ دعا کریں گے اللہ سنے گا۔ تم بھی حلال کھانا شروع کر دو، گناہ چھوڑ دو، عورتوں کا دیکھنا چھوڑ دو، 41 دن محنت کر لو، اس کے بعد جو مانگو گے ملے گا۔ ایک لقمہ اندر حرام کا نہ جائے، کبھی نظر کسی غیر محرم پہ نہ پڑے، لباس بھی حلال کا ہو، کھانا بھی حلال کا ہو، نظر بھی پاک ہو، دل بھی پاک ہو، بدن بھی پاک ہو، جسد بھی پاک ہو، زبان بھی پاک ہو، بس ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے رحمت آ جاتی ہے۔ یہ محنت تم کر لو، اس میں پیر کی کیا ضرورت ہے یا فقیر کی کیا ضرورت؟ تم خود پیر بن جاؤ، تم خود اللہ والے بن جاؤ۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ فلاں بندہ تو پیر بن سکتا ہے، فلاں نہیں بن سکتا، جو محنت کرے گا بن جائے۔ من طلب العلا سحر اللیالی، جو راتوں کو جاگتے ہیں پھر اللہ ان کو اونچا کرتے ہیں۔ اصل بات وہی ہے۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے میں نے زیارت کی ہے، لیکن زیارت اس حال میں کی ہے کہ کوئی عقل شعور تو تھا نہیں، وہ تو خیر اب بھی نہیں ہے، لیکن اس وقت زیادہ بالکل نہیں تھا، اس لیے کوئی قدر تو نہیں تھی ہمیں کہ اللہ والوں کا کیا مقام ہے، بس زیارت مجھے یاد ہے میں نے کی ہے۔ تو
حضرت ہمیشہ فرماتے تھے، جو میں نے سنا ہے لوگوں سے جو حضرت کے تعلق والے ہیں، خلیفے ہیں، مرید ہیں، شاگرد ہیں، حضرت بہت بڑے عالم بھی تھے نا، صرف پیر فقیر تو نہیں تھے، بہت بڑے مفسر قرآن تھے. تو حضرت ہمیشہ فرماتے تھے کہ بھائی یہ دور کی باتیں کیوں کرتے، آ جاؤ فقیر کے پاس 40 دن کے لیے، حلال کھاؤ، حلال پہنو، سچ بولو، اور 40 دن میں دیکھو زندگی بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی ہے. یہ تبلیغی جماعت والے سارے کو پیر فقیر ہیں، میرے جیسے بھی تو ان کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں نا. لیکن جو بندہ 40 دن 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے لگاتا ہے، ہم نے دیکھا نہیں کیسے تبدیلی آتی ہے کہ داڑھی مڈاتا تھا، داڑھی ہے، پگڑی ہے، گانے گاتا تھا، فلم سٹار تھا، کرکٹر تھا، اور فلموں میں کام کرنے والا اور لاکھوں روپے لینے والا گانے والا، تبدیل ہوا، اتنی بڑی داڑھی ہے، آج تبلیغ کر رہا ہے. ہاتھ کنگن کو آرسی کا، یعنی مثالیں آمنے سامنے موجود ہیں. $10 کروڑ کی اس کو آفر آئی ہے کہ ہمیں 3 گانے صرف ریکارڈ کر دو، 10 کروڑ لے لو. انہوں نے کہا میرے لیے امتحان آ گیا، میں رات کو روتا رہا، اللہ نے مجھے بچا لیا کہ میں نے 10 کروڑ کو ٹھوکر مار دی. انہوں نے کہا اب دین پہ آ گئے، چھوڑو 10 کروڑ کیا کرنا. یہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جماعت والے آپ کو گھر سے توڑ لیتے ہیں. آپ دوستوں سے ٹوٹ گئے، گھر والوں سے ٹوٹ گئے، اب کس کے ساتھ جھوٹ بولیں؟ آپ تو دوسرے علاقے میں چلے گئے نا، وہاں کیوں جھوٹ بولیں آپ؟ نماز ہو گئی، تہجد ہو گئی، اشراق ہو گئی، ذکر ہو گیا، مطالعہ ہو گیا، کتاب ہو گئی، چلنا پھرنا ہو گیا، امر بالمعروف ہو گیا، نہی عن منکر ہو گئی، رات کو کٹھے بیٹھ کے رونا ہو گیا، ٹکا ٹکا کٹھا کر کے حلال کا کھانا ہو گیا. تبدیلی کیسے نہ آئے؟ ورنہ ان میں کوئی نہ سارے پیر ہیں نہ فقیر ہیں. اصل وجہ وہی ہے، تم یہاں محنت کر لو، یعنی کیا اپنے سب سے پہلی چیز حرام کھانا بند کرو. اپنے آپ کو زنا سے روکو، گناہ سے روکو، بد نظری سے روکو، حرام کھانے سے روکو. دیکھو صرف 2 مہینے محنت کر لو، انقلاب آتا ہے کہ نہیں، تم خود پیر بن جاؤ گے، کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے، محنت کرنی پڑے گی. تم کہو گے محنت تو کرے اور کھاؤں میں. یہ آج کل مسلمانوں نے یہی طریقہ رکھا ہوا ہے نا، آ جائیں گے حضرت میرے لیے دعا کرنا. کیوں؟ تمہاری دعا اللہ میاں نے کہہ دیا نہیں سنوں گا، ضرور جاؤ مولوی مکی کے پاس. اللہ نے تمہیں بھی حکم دیا ہے کہ مانگو میں دوں گا، کیوں نہیں مانگتے ہو تم خود؟ اللہ نے تو سب کو کہا ہے نا، ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے. یہ نہیں کہا مولوی مانگو، پیر مانگو، فقیر مانگو، ملنگ مانگو، مجذوب مانگو، میں نہ مجھ سے مانگو. اللہ فرماتا ہے تو تو بندہ ہے، مجھ سے کتا مانگتا ہے تو دیتا ہوں، خنزیر کو خدا کون دیتا ہے؟ دریا کی مچھلیوں کو غذا کون دیتا ہے؟ تمہارے بکری کے 2 بچے پیدا ہوتے ہیں، کتی کے 7 پیدا ہوتے ہیں، اس نے کس کی منت مانی ہے؟ وہ کتوں کی سنتا ہے، خنزیر کی سنتا ہے، ابلیس کی سنتا ہے، ہماری نہیں سنے گا. ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں شبہ ہوتا ہے کہ ملتزم پہ کھڑے ہوتے ہیں، یا اللہ تیرے دروازے پہ کھڑے ہیں، اور دل میں خیال ہوتا ہے انشاءاللہ اللہ میاں خیریت سے پہنچا، داتا کے دروازے پہ بھی سجدہ کروں گا انشاءاللہ. اللہ فرماتے منافق نہ تو میرا ہے نہ داتا کا دفع ہو جائے، یا شیطان کا بن یا میرا بن، یہ کیا آدھا ادھر آدھا ادھر، یا مشرک بن یا موحد بن. حضرت علی ہجویری رحمت اللہ علیہ داتا تو تم لوگوں نے رکھا ہے، حضرت نے تھوڑا رکھا ہے اپنا نام. ان کا نام تو حضرت علی ہجویری رحمت اللہ علیہ تھا. اور یہ بھی تحقیق کر لینا کہ جہاں تم سجدے کر رہے ہو، طواف کر رہے ہو، وہاں حضرت کی قبر ہی نہیں ہے. اللہ نے ان کو بچا لیا تیرے شرک سے.
اللہ کے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں جن کی زندگی عبادت میں، ریاضت میں، حلال میں، رزق میں، ذکر میں، فکر میں گزر گئی، ان پہ تو اللہ کی کروڑوں رحمتیں برستی ہیں۔ انہوں نے کسی کتاب میں کہا ہے کہ میری قبر پہ آ کے چڑھاوے چڑھاؤ، پھول چڑھاؤ، میری قبروں پہ آ کے سجدے کرو، طواف کرو؟ پیران پیر جس کے نام پہ تم 11ویں پیتے ہو نا، ماشاءاللہ، یہ خود حنبلی مسلک کا آدمی ہے، اس کا یہی عقیدہ تھا جو یہاں کے اماموں کا عقیدہ ہے۔ وہ تو اتنا بڑا موحد تھا، وہ تو حنبلی المسلک تھے رحمت اللہ علیہ، اور موحدین کے امام تھے ماشاءاللہ، ساری زندگی بدعت مٹاتے ہوئے اور رفض مٹاتے ہوئے اور شیعت کے خلاف کام کرتے ہوئے ان کی زندگی گزر گئی۔ بعد میں دشمنوں نے انتقام لیا کہ ان کی کتابوں میں اپنی طرف سے باتیں ملا ڈالی کہ یہ بھی حضرت نے کہا ہے اور یہ بھی حضرت نے کہا ہے۔ حضرت کے تو فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے۔ حق ہے، ان کا مقام برحق ہے۔ اللہ کے اولیاء کا منکر کافر ہے، لیکن اولیاء کا معنی یہ نہیں کہ اولیاء کو خدا بنا دو۔ ولی کو ولی سمجھو، نبی کو نبی سمجھو، خدا کو خدا سمجھو، تب جا کے گاڑی چلے گی۔ اگر بیوی کو ماں بنا لو گے تو حرام ہو جائے گی، ماں کو بیوی بنا لو گے تو کافر بن جاؤ۔ اپنا مقام ہے، یہ بیوی ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ ماں ہے، سب اپنا اپنا مقام۔ کروڑ صحابی اکٹھا کرو، نبی نہیں بن سکتا، اور سارے نبی ملاؤ، میرا مدنی محمد مصطفیٰ نہیں بن سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ افضل الرسل و افضل القتب و افضل الشریعت و افضل الدین، اللہ نے ہمیں سب سے افضل نبی دیا، سب سے افضل کتاب دی، سب سے اکمل دین دیا، سب سے اکمل شریعت اسلام دی، لیکن پھر بھی ہم بھٹک جائیں تو ہماری بدقسمتی۔ تو اس لیے حضرت عمر بن العاص کی خدمت میں جب آئے کہ جی دریا کی نظر کرنی ہے، لڑکی، اور دریا بھی ایسا سمجھدار ہے، لڑکی مانگتا ہے، لڑکا بھی نہیں مانگتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا پیروں کی بازاروں پہ لڑکیاں جاتی ہیں، جن آیا ہوا ہے جی لڑکی کو۔ اچھا کبھی 80-90 سال کی بوڑھی کو بھی جن آیا ہے؟ بڑا خبیث جن ہے، نوجوان کو آتا ہے، بوڑھی کو نہیں آتا۔ کوئی جن شن نہیں ہوتا، سب مکر ہوتا ہے، بہانے ہوتے ہیں۔ یار کو ملنا ہے، جن آ گیا۔ خاوند سے نفرت ہے، مجھے جن آتا ہے۔ جن شن نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا۔ علاج کرنا ہو قرآن سے تو سورۃ البقرہ پڑھا کرو، یا پھر دوسرا علاج ہے کہ 4 کتابیں اور 5واں ڈنڈا۔ سب جن بھوت بھاگ جاتے ہیں۔ انا للہ و انا۔ حضرت عمر بن العاص تازہ مصر کو فتح کیا، پریشان ہو گئے، پر میں ٹھہرو، میں فوراً قاصد بھیجتا ہوں امیر المؤمنین حضرت عمر کی خدمت میں، ان کا جو حکم ہوگا تعبیر ہو۔ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ حضرت دریائے نیل کا یہ حال ہے، لڑکی مانگتا ہے، اب آپ حکم دیں۔ حضرت عمر نے فرمایا خط لکھو دریا کو۔ واہ عمر، یہ عمر ہے نا؟ ہاں ہاں، جب اللہ کا ولی بن جاؤ دریا تیرا حکم مانتے ہیں۔
اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ اے دریائے دجلہ تو بھی پہچانتا ہے، تجھے بھی پتا ہے کہ ہم کون ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے خط لکھا کہ من امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الى بحر النیل، میں دریائے نیل کو مخاطب کرتا ہوں، بہنا ہے اللہ کے حکم پہ بہو، کوئی منت شنت نہیں، کوئی لڑکی شڑکی نہیں، اور اگر تم نے نہیں بہنا ہے دفع ہو جاؤ، تمہارے بغیر بھی اللہ مصر کو آباد کر سکتا ہے۔ خط لکھا، مہر لگائی، فرمایا کہ عمر بن العاص کو بھیجو، اور فرمایا جب میرا خط آئے جا کے دریا کے درمیان میں رکھ دینا، بس تمہارا اتنا کام ہے، بہے گا بہے گا، نہیں بہے گا نہیں بہے گا۔ حضرت عمر بن العاص کہتے ہیں ہم دریا میں خط رکھ کے آئے، اسی رات پانی 22 فٹ چڑھ گیا، جو کبھی نہیں چڑھا تھا، اور اس سال جو آبادی ہوئی مصر کی، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، اور وہ دن اور آج کا دن نہ پھر دریا نے لڑکی مانگی اور نہ بند ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جن کو یقین ہوتا ہے نا، پھر ان کے حکم دریاؤں پہ چلتے ہیں، ان کے حکم ہواؤں پہ چلتے ہیں، ان کے گھوڑے دریاؤں کے اوپر دوڑ جاتے ہیں، اور وہ بالکل عین تلواروں اور تیروں کی بارش سے گزر جاتے ہیں۔ ان کو اللہ پہ یقین ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ طارق آتا ہے، کشتیاں جلا دیتا ہے، اور اپنے گھوڑے دریا پہ ڈال دیتا ہے، اللہ پار پہنچا دیتے ہیں۔ وہ کون سا ولی اللہ تھا جی؟ اللہ پہ یقین تھا بس، کہ جب اللہ کے لیے نکلے ہیں تو اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ اللہ فرماتے ہیں میرے نظام پہ غور کرو میرے بندے، کہ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کو جب خط لکھا گیا، آپ نے فرمایا ان هذا لا يكون في الاسلام۔ عمر بن العاص نے کہا اسلام میں یہ رسمیں نہیں ہوں گی، ان الاسلام يهدم ما كان قبله فاقوم بؤونة والنيل لا يجري حتى هموا بالجلا۔ اب جناب دریا نہیں بہتا، ان نے ارادہ کیا کہ ہم لوگ پھر اس دریا سے چلے جائیں دور جہاں پانی ملے۔ فكتب عمر الى عمر بن الخطاب بذلك فكتب اليه عمر، حضرت عمر نے لکھا انك قد اصبت بالذي فعلت، جو کچھ تم نے کیا ٹھیک کیا ہے۔ وقد بعثت اليك بطاقة داخل کتابی هذا، اس کے اندر میں ایک خط لکھ کے تمہیں بھیج رہا ہوں، فالقیا في النيل، اس کو دریائے نیل میں ڈال دو۔ فلما كتب کتاب وقت عمر البطاقة فتح اضافیہ، اب حضرت عمر نے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا من عبد اللہ عمر امیر المؤمنین الى نیل اہل مصر، اما بعد فانك ان كنت انما تجری من قبلك فلا تجری، اگر تم اپنی مرضی سے چلتے ہو تو بالکل نہ چلو۔ فإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك، اگر تمہیں اللہ کی ذات چلانے والی ہے، فنسأل الله ان يجريك، ہم اللہ سے مانگیں گے کہ تمہیں چلائیں گے۔ قال فألقى البطاقة في النيل فأصبحوا يوم السبت وقد أجرى الله النيل 16 ذراعا في ليلة واحدة۔ حضرت عمر کے اس خط ڈالنے کی دیر تھی کہ لوگوں نے جب صبح کو دیکھا تو 16 ہاتھ پانی جو ہے اوپر چڑھ چکا تھا۔ وقت قطع اللہ تلک سنت نال مسنید علی عمر، وہ رسم جو تھی وہ ہمیشہ کے لیے مٹ گئی۔ رواه الحافظ ابن القاسم اللالکائی الطبری فی کتاب السنت لہ، ولہذا قال تعالی ولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز نخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون، كما قال تعالی فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا الآية، ولهذا قال ها هنا ولا يبصرون۔ وقال ابن ابي نجيه عن ابن عباس في قوله الى الارض الجرز قال هي التي لا تمطر الا مطرا
لا یغنین شیئا لا ما یاتیھا من السیول، ایسی زمین کے جہاں پانی نہیں بہتا وہاں سیل کے پانی آ کے اس کو آباد کرتے ہیں۔ وعن ابن عباس مجاہد ارض بالیمن، کہ یمن کے علاقے میں یہ زمین ہے۔ وقال حسن رحمہ اللہ یقرا فیما بین الیمن والشام، وہ فرماتے ہیں یمن اور شام کے درمیان میں کچھ بستیاں ہیں وہاں یہ زمین ہے۔ وقال اکرمۃ الزاو کہ تعالیٰ اس نے الارض الجرز الذی لا نبات فیہا مغرۃ، یعنی ارض الجرز سے مراد یہ ہے کہ وہاں مٹی اڑ رہی ہے، کوئی آبادی نہ ہو، کوئی کھیت نہ ہو۔ وہذا کقولہ تعالیٰ وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناہا، اللہ نے فرمایا میری قدرت کی نشانیاں دیکھو کہ مردہ زمین کو میں کیسے زندہ کرتا ہوں، اگر اس کے زندہ کرنے پہ قادر ہوں تو تمہارے مرنے کے بعد تمہیں بھی دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہوں۔ اللہ تعالی عالم۔ بھائی سفر کے تاثرات جب وہاں کے دوست آئے ہندوستان والے ان سے پوچھے، میں اپنے تاثرات خود بیان کرتا رہوں گا، اچھا لگوں گا؟ اگر ایک آدمی 5 وقت کی نماز وقت پہ پڑھتا ہے لیکن عشاء کے وقت پہ مارکیٹ پہ کام کا زور ہوتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، گھر آ کے پڑھتا ہے، بالکل گناہگار ہے۔ پیسے کے لیے اللہ کی نماز کو چھوڑے، بند ہوتے ہیں دکان بند۔ اچھا اگر تم بیٹھے بھی رہو کام بھی کرو، اللہ رزق کو بند کر دے، کیا کرو گے؟ پھر کہاں سے لے آؤ گے؟ اگر اللہ بیماری مسلط کر دے، ہسپتال میں 2 مہینے پڑے رہو، پھر رات کو کون بیٹھے گا مارکیٹنگ کے لیے؟ کوئی عقل کرو۔ کہتے ہیں جی کہ ہم جدہ ایئرپورٹ پہ اترے، عصر کی اذان ہو گئی، ہم ظہر کی نماز، اگر آپ نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی تو ظہر کی نماز قضا پڑھو، پھر عصر پڑھ لو۔ ویسے حنفی مسلک میں اس وقت بھی ابھی ظہر کا وقت باقی ہوتا ہے، تو ادا بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال راجی یہی ہے کہ جس ملک میں پہنچ گئے اس کے حکم پہ چلو کہ وہ نماز قضا پڑھ لو، عصر ادا پڑھو۔ میری بچی کا نام گھر والوں نے ملاحل علی، مجھے خود پڑھنا نہیں آتا، تمہاری بچی کے نام کو کیسے سمجھوں گا؟ آج کل نام تو نہیں رکھے جاتے نا، آج کل مقابلہ ہوتا ہے کہ نیا نام رکھو۔ میں نے بتایا تھا تمہیں پہلے بھی، ایک بندہ آیا کہتے اللہ نے مجھے بچہ دیا ہے مگر ایسا نام بتاؤ کہ دنیا میں کسی کے بچے کا نام، میں نے کہا ابلیس رکھ لو۔ کوئی بے وقوف آدمی دنیا میں، بھائی حضرت علی کا نام، حضرت علی کے بیٹے کا کیا نام؟ حضرت حسن، حسن کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ علی۔ علی بن الحسن، علی بن الحسین، زین العابدین کنیت ہے۔ تو یہ کہ وہی لوگ تو وہی نام رکھتے تھے کہ باپ کا دادے کا وہ نام بار بار چلتا رہے۔ اچھا ایک تو بزرگ گزرے ہیں بڑے محدث ہیں، ان کے نام میں آپ سند دیکھیں نا، محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد، یعنی باپ کا نام محمد، دادا پر دادا پر دادا پر دادا، سب کا نام محمد۔ نام کا یہ ملاحل، ہلاحل، جلاحل، جلاجل، کیا پتہ کیا بلائیں ہیں، کوئی نام تو نہیں ہے، تو وہ اور بلا ہے۔ طواف کے لیے کسی گیٹ کو پوائنٹ نہیں بنائیں، نہ سبز پتی کو پوائنٹ بنائیں، طواف کے لیے حجر اسود کو پوائنٹ بنانا ہے۔ پہلے آپ بغیر طواف کے کھڑے ہو گئے ججمنٹ کر دیں کہ حجر اسود کہاں ہے، بس وہاں سے شروع کیا کریں۔ کون سا مشکل مسئلہ ہے کہ حل نہیں ہوتا؟ اپنے
ذہن میں کہانی بنا رہا ہے کہ بیوی کو طلاق دے رہا ہے، وہ طلاق نہیں ہوتی، ایسی کہانیاں بناتا رہے۔ کہتے ہیں آپ کے درس میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، درس بھی سنتے ہیں، بڑے شوق سے سنتے ہیں، لیکن داڑھی مڈاتے ہیں، دعا کریں اللہ ہدایت دے۔ لوگ نبی کی سنتے رہے، نہیں مانی تو میں تو مٹی کے برابر بھی نہیں۔ انبیاء کی بات سنتے رہے پھر بھی نہ مانے۔ یہ بھی تو بڑی بات ہے نا کہ درس نصیب ہو جاتا ہے، آنا نصیب ہوا ہے تو پھر اللہ کبھی قبول بھی کر لے۔ ایک بزرگ مجھے ملے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت داتا سے اجازت لی ہے عمرے کی، پھر میں عمرے پہ آیا ہوں، حضرت نے مجھے اجازت دی ہے۔ وہ خط تو مجھے دکھائیں جس پہ حضرت نے اجازت نامہ لکھا ہے۔ نہیں، آخر اجازت دی ہے، ٹکٹ دی ہوگی، لکھا ہوگا، دستخط کیے ہوں گے، مہر لگائی ہوگی۔ صرف تمہیں زبانی کلامی کہا تو پھر باقی کو اجازت نہیں ملی، وہ بھی تو سارے آ رہے ہیں۔ جو وہاں کبھی نہیں گئے وہ بھی آ رہے ہیں، ان کو اجازت کس نے دی ہے؟ وہاں میں گیا تھا جی، میں نے حضرت سے کہا میں آج ہو گیا، میں نے حضرت نے اجازت دی۔ زیارت پر جو کھانا، اچھا جو قبروں پہ کھانا تقسیم ہوتا ہے بالکل ناجائز ہے۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں سعودیہ سے احرام باندھوں گا، تو آپ نے اپنے ملک سے نہیں باندھا، سعودیہ میں آگے باندھا، دم پڑ گیا حضرت۔ عمرے سے بھی گئے، وہ جو میقات کا عمرہ نصیب ہونا تھا وہ بھی نہ ہوا، دم بھی پڑ گیا۔ آپ نے خواب دیکھا، کسی بزرگ کو بتائیں جو خواب کی تعبیر دے۔ میں نے تو اپنے بال کاٹ لیے، لیکن بیوی کے بال عمرے کے بعد نہیں کاٹے گئے۔ بہرحال سب سے پہلے تو بال کاٹیں، اور اگر اس دوران میں میاں بیوی ملے ہیں اور بال نہیں کٹے ہوئے تھے تو دم بھی پڑ گئی۔ اگر خوشبو کا صابن استعمال کرتی رہی تب بھی دم پڑ گئی، ورنہ کوئی دم نہیں، بال کاٹیں بس جائے۔ جتنی دیر بھی ہو گئی، بال جب تک نہیں کاٹے گی گویا وہ احرام میں ہے۔ میرے والد کا انتقال ہو گیا، بڑے بھائی نے تمام جائیداد رکھ لی، اللہ سے دعا کرو اللہ ہدایت دے، اس کو جائیداد دے دے۔ کافروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا آمدن کرو تو ٹھیک نہیں، لیکن ایک ملک میں رہتے ہو ہندو بھی ہیں کافر بھی ہیں، کیا کرو گے؟ کیسے نکل جاؤ گے؟ نہ وہ چھوڑیں گے نہ تم چھوڑو گے، رہنا تو ہے۔ حضور جب مکے میں رہتے تھے کافر کہاں تھے؟ حضور ان کو دعوت بھی کرتے تھے، وہ کھانا کھانے بھی آتے تھے، حضور بھی ان کے ہاں کھانا کھانے جاتے تھے۔ میرے منہ بولے انکل ہیں، ہر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد الحرام میں نماز جماعت سے نہیں پڑھتے۔ بالکل ٹھیک ہے، اللہ نے یہی کہا ہے نا کہ مشرک یہاں نہیں پڑھے گا، انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ تو جب تک اس کے اندر وہ شرک کھڑا ہے اللہ نہیں آنے دے گا اپنے گھر، آئے گا پھر بھی جماعت نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ نے اور کسی مسجد کے بارے میں نہیں کہا نا، صرف یہی مسجد ہے۔ حضرت آدم جب جبل رحمت پر پہنچے تو انہوں نے کہا تھا یہ بالکل تم نے گھڑا ہے، نہ حدیث میں ہے نہ قصہ ہے، نہ حضرت آدم جبل رحمت پہ چڑھے تھے، یہ گھڑا ہوا قصہ ہے، کوئی حدیث نہیں۔
میں نے طواف کیا، 2 رکعت واجب الطواف نہیں پڑھے، صفا مروہ دوڑنے چلا گیا۔ بعد میں مجھے یاد آیا کہ میں نے 2 رکعت نہیں پڑھی تھی، پڑھ لیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی حل۔ 2 دن بعد بھی پڑھ لیں تب بھی کوئی بات نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میدان عرفات جو ہے میدان حشر ہوگا، بالکل غلط کہتے ہیں، وہ شام ہوگا۔ دعا جب بھی مانگے قرآن میں موجود ہے، ربنا آتنا، ربنا ظلمنا، ربنا اغفر لنا، ساری دعائیں موجود ہیں۔ کسی دعا میں اگر واسطہ ہے تو پھر ہمیں بھی بتا دو، ہم بھی وہی دعا پڑھا کریں گے۔ پوری امت پر قرآن کے سلسلے میں کس چیز کا الزام ضرور؟ قرآن کے ہر حکم پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ جب قیامت آئے گی تو مسجد الحرام اوپر اٹھا لیں گے، اوپر نہیں اٹھا لیں گے، کعبہ بھی گرا دیا جائے گا، زمین بدل دی جائے گی، پھٹ جائیں گی زمین۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اسی طرح فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات والارض مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ بندہ کی اللہ تعالی سے محبت کی علامت کیا ہے کہ حکم خدا پہ چلے۔ عاشق جو ہوتا ہے وہ پھر نافرمانی تو نہیں کرتا۔ اگر اللہ سے محبت ہے، اللہ کے حکم پہ چل رہا ہے، فرما برداری کر رہا ہے، اطاعت کر رہا ہے، اوامر کا خیال ہے، نواہی کا خیال ہے، گناہوں سے مانا اللہ سے محبت ہے۔ اللہ کی صفات ذاتی بھی ہیں، صفاتی بھی ہیں اور اثباتی بھی ہیں اور سلبی بھی ہیں۔ اللہ کے تو صفات اللہ الاسماء الحسنی۔ ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے، محدثین فرماتی ہیں کہ ہاں، اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ مانا اس کے اعمال کے اثرات زیادہ کم ہوتے ہیں، اصل ایمان نہیں۔ لیکن محدثین کے نزدیک الایمان یزید و ینقص۔ وہ کون کون سی شرائط ہیں جن کے بغیر؟ شرائط یہ ہیں کہ توحید ہو، اگر شرک ہے تو پھر لا الہ الا اللہ کہنے کا کیا فائدہ؟ اگر زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں۔ فتنہ قبر یا عذاب قبر کی کیا دلیل ہے؟ حضور نے پناہ مانگی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر فتنة المسیح الدجال فتنة المحیا فتنة الممات، اس سے بڑی دلیل ہے کوئی؟ اللہ کے نبی روز دعا مانگ رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وفتنة المسیح الدجال وفتنة المحیا وفتنة الممات۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ قبر جو ہے روضۃ من ریاض الجنت او حفرۃ من حفر النیران۔ اللہ کے نبی قبر پہ بیٹھے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ کہ میں بھی قبر پہ بیٹھا ہوں اور قبر نے میرے صحابی کو پکڑ لیا۔ اگر کوئی مکینک ہے وہ پرزہ بدلتا نہیں ہے، خراب کو ٹھیک کر دیتا ہے، لیکن دوسرے کو کہتا ہے میں نے نیا ڈالا ہے، حرام ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول کے کھائے گا تو حرام ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ تو اللہ کی لعنت ہے۔ نماز جنازہ پڑھو، اس کا بھی انشاءاللہ لاکھ گنا ثواب ملے گا۔ حضرت حسین کی بیعت کس نے کی تھی؟ حضرت حسین کی بیعت تو ہوئی ہی نہیں نا بھائی، وہ تو شہید ہو گئے۔ کون بیعت کرتا؟ جو ساتھ تھے بس وہی ساتھ۔ میرا بچہ ہے، اس کا نام محمد آصف ہے، بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر کوئی شیعہ ہے اور منکر قرآن ہے تو کافر ہے۔ اگر بی بی عائشہ کو وہ پاک نہیں مانتا، ان پہ تہمت لگاتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اگر صحبت ابی بکر کا منکر ہے تو وہ کافر ہے۔
اگر قرآن کو کامل مکمل محفوظ نہیں مانتا تو وہ کافر ہے، ورنہ تو شیعہ کی تو سینکڑوں قسمیں ہیں، کوئی ایک قسم تھوڑی ہے۔ آناف کی کتب میں قضا کی اجازت ہے، پڑھ لیا کریں، بس ٹھیک ہے، ایسے منہ سے لفظ نکل گیا تو کوئی اس پہ قدغن تو نہیں لگ جاتی۔ اگر 5-6 طواف اکٹھے کر لیں، بعد میں 2 رکعت پڑھیں، جائز ہے۔ یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یہ شرک اکبر ہے۔ قرآن سے حوض کوثر کی کہ انا اعطیناک الکوثر، یعنی الخیر الکثیر ومنها الحوض الکوثر۔ اللہ کے لیے دوستی اور دشمنی، جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے لیے ہے، دنیا کے لیے ہے دنیا کے لیے ہے، عورت کے لیے ہے عورت کے لیے ہے۔ سور پھونکے جانے کی بھی کوئی دلیل نہ، پھر کبھی سور قرآن ہے یار، خدا کا خوف کرو، پتہ نہیں کون ٹکرا ہے سوال لکھنے میں، ایک تو فارغ ہے، ایک ہی آدمی لکھ رہا ہے۔ اللہ کی رحمت سے سارے غلط ہیں سوال۔ بینک کی نوکری جائز ہے، بالکل نہ کریں، اگر کر رہے ہیں دوسری تلاش کرتے رہیں، جب مل جائے تو چھوڑ دیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على رسولك